معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب سلمہ کا مقدمہ دوبارہ سے وہ کوئی زندہ ہو گیا ہے اور لوگ اس کو پڑھنا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے، تو ہم نے جیسے آپ کو بتایا اپنے پچھلے 4 پروگراموں میں کہ ہم اس کی سافٹ کاپی بنا رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم ہر چیپٹر کا 1-2-3 منٹ کا انٹرو آپ کو دے دیں گے تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ کتاب کیا ہے۔ پھر یہ جب سافٹ کاپی آ جائے گی اسکرین پر تو آپ اس کو دیکھ سکیں گے۔ اور سب سے پہلے شروع کیا تھا جو ہمارے میزبان تھے، ہم بھی پوچھیں گے سے جناب اظہر صاحب، تو اظہر صاحب نے ہمیں کہا کہ اس کتاب پر ہمیشہ میں ہی سوال کروں گا اور آپ کو بتانا ہوگا۔ میں عوام کی طرف سے اور جو اس کے قارئین تھے پہلے اور جو اب نسل آ رہی ہے، 27 سال میں ایک پوری نسل جوان ہو چکی ہے، اور جو اس وقت 10 یا 15 برس کے تھے وہ اب خود ایک دوسری نسل کو پیدا کر چکے ہیں، تو وہ ان کے ذہنوں میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، ہم اپنے میزبان صاحب کو بالکل خوش آمدید کہیں گے۔ پہلے بھی بڑے کھلے دل سے کہا تھا کہ ان کے ذہن میں جو سوال آئے وہ کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، براہ راست سوال کی جانب آتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ آج سے 27 برس پہلے آپ نے کتاب تحریر فرمائی تھی۔ اس کتاب میں آپ نے کچھ پریڈکشنز کی تھیں، اور انتہائی حیران کن بات یہ ہے کہ آج 27 سال بعد اس کتاب میں آپ کی جانب سے کی گئی تمام پریڈکشنز وقت کے ساتھ ساتھ درست ثابت ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا کوئی نجومی ہیں آپ، کوئی ستاروں کا علم ہے آپ کے پاس کہ آپ نے 27 برس پہلے جو کچھ تحریر فرمایا، جو آپ کے قلم کی زد میں آیا، آج وہ سب کچھ ہوتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اورنگی ٹاؤن میں نبیل کپول صاحب کے ساتھ ہونے والا واقعہ وائرل ہوا ہے، ساری دنیا کے سامنے آیا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب جو جوتے کی زد میں آئے ہیں۔ کوئی روحانی علم ہے آپ کے پاس؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک علم اور ہے، اور وہ ہے ایجنسیوں کا علم۔ تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کس طرح سے آپ کی کہی ہوئی 27 سال پرانی باتیں درست ہوتی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں۔ اظہر، بہت سارے لوگ یہ گفتگو بہت عرصے تک کرتے رہے اس کتاب کے مارکیٹ میں آنے کے بعد، چونکہ اس میں کچھ ایسے کردار تھے جو غیر طبعی موت چلے گئے، جس میں سب سے بڑا جو حادثہ تھا وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کے ساتھ پیش آیا اور وہ نہیں آ سکیں۔ دوسرا، چونکہ میں نے ان سے، ہم نے اپنے یہ بتایا تھا ابھی سلمہ کے مقدمے کی بریفنگز میں کہ میں نے کتاب میں یہ لکھا تھا، اس کے پیج نمبر 3 میں یہ موجود ہے کہ آپ اب اس ملک کے تخت پہ دوبارہ نہ بیٹھ سکیں گی۔ پتہ نہیں کون سی وہ غیبت کا کوئی اللہ کی طرف سے کچھ تھا کہ اس بچے کی بددعا کے بعد مجھے فیل ہوا کہ شاید اب اس طرح کی حکومتیں پاکستان میں نہ بن سکیں۔ یہ عجیب بات مجھے خود محسوس ہوتی ہے کہ اس کے بعد بے تحاشا کردار اس میں سے، جس میں ایک ڈپٹی کمشنر اور کے الیکٹرک کے ایم ڈی تھے شاہد حامد، وہ چلے گئے، مرتضی بھٹو صاحب چلے گئے، اس کے بعد خود محترمہ گئیں، اور بے تحاشا اس میں ایسے کردار تھے، بیوروکریٹس کچھ ایسے تھے جو غیر طبعی موت چلے گئے۔ یہ واقعی بڑی غیر طبعی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف قتل ہوئے، بڑی شدید بیماری کے بعد، یعنی اچانک سے ان کو ایک بیماری ہوئی اور وہ چلے گئے۔ اب آپ نے بات کی ہے کہ میں نجومی نہیں ہوں، یقیناً علم نجوم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اس کی ممانعت ہے کہ علم نجوم پر نہ تو میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتی، چونکہ اب ہر وقت ہم میڈیا پر دیکھتے ہیں سیاروں کا اور ستاروں کا اور وہ ٹیرو کارڈز اور علم نجوم کے ماہرین جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہمارا مین اسٹریم میڈیا جو ہے سال کے آخر میں 4-5 ایسٹرولوجسٹ جو ہیں ان کو بلاتا ہے اور وہ بتاتے ہیں کس کی حکومت آئے گی، کس کی رہے گی، کس کو خطرہ ہے، کس کی شادی ہونی ہے، کس کی موت ہونی ہے۔ تو ایسا اللہ نہ کرے، یہ سارے علوم اللہ کی طرف سے ہیں۔ قرآن میں ان کا ذکر ہے کہ جو سیاروں کا علم ہے، ستاروں کا علم ہے، نجوم کا علم ہے، بلیک سائنسز ہیں، بلیک میجک ہے، وہ سارے علوم موجود ہیں، لیکن اس میں کچھ کی اپلیکیشن کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔
اچھا، اب آپ نے سب سے وہ جو اہم علم جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ہے ایجنسیوں کا فراہم کردہ علم اور معلومات. یقیناً وہ درست ہے، مگر اس وقت جب میں نے یہ کتاب لکھی تھی نہ ایجنسیاں علوم فراہم کیا کرتی تھی، چونکہ مین اسٹریم میڈیا جو کارپوریٹ سیکٹر میں میڈیا آیا ہے ایسا میڈیا موجود نہیں تھا. ہاں، پرنٹ میڈیا میں کچھ ہمارے رپورٹرز، فیلڈ رپورٹرز، انویسٹیگیٹو رپورٹر، جس میں سب سے پہلے کامران خان نے ابتدا کی اس کی، وہ اپنی تحقیق کے لیے ہر ایجنسی، صرف خالی جن ایجنسیوں کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ نہیں، جتنی بھی لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ ایجنسیز ہیں اور جو سیکرٹ ایجنسیز ہیں، جس میں ایک سول ایجنسی ہے، آئی بی ہے، ایم آئی ہے، آئی ایس آئی ہے، اور جو کرمنل ایکٹیویٹیز کو واچ کرتی ہیں، آبزرو کرتی ہیں، ایف آئی اے ہے، پھر سی آئی اے ہے، سینٹرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے. تو یہ ساری ایجنسیز جو ہیں ان کو پرنٹ میڈیا کے رپورٹرز جو ہیں وہ اپنے موضوع کے حساب سے کنفرمیشن کے لیے اعداد و شمار کے حساب سے تصدیق کیا کرتے تھے اس کی. لیکن جس صورتحال کا آج علم ہے وہ میں نے یہی کہا نا کہ جرنلسٹ تو ہمیں نظر نہیں آتے، بہت کم ہیں ہمارے مین اسٹریم میڈیا پہ، جتنے بھی بڑے بڑے چینلز ہیں ان پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے علم، اور ادر سے بھی ریسرچرز رکھے جاتے ہیں جن کی تنخواہ بڑی معمولی ہوتی ہے، لیکن جو خاتون یا جو صاحب اسکرین پہ ہوتے ہیں وہ تو کروڑ پتی ارب پتی ہو چکے ہیں، اور کچھ اپنی بلیک ایکٹیویٹیز یعنی بلیک میلنگ کے بعد بھی امیر ہوئے ہیں، جن میں سے میں ذاتی طور پہ کچھ لوگوں کو جانتی ہوں. ایسا کچھ اس وقت نہیں تھا، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ 27 سال پرانی بات بتا رہی ہوں. اور کتاب بہت پڑھی جاتی تھی، اب تو کتاب بھی چھوٹ گئی نا ہاتھ سے. اب آئیے اس طرف کے جو وہ پریڈکشن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں پر لسانی جھگڑے نہیں بلکہ معاشی جھگڑے جو ہیں وہ ایسی صورت اختیار کریں گے جیسی ابھی یہ نبیل قبول والے واقعے کے بعد ہمیں دکھائی دی ہے. تو وہ پریڈکشن بھی میں نے نہیں کی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا اس کتاب میں کہ میں چونکہ میری نوکری چھین لی گئی تھی تو میں بیسیکلی ٹیکسٹائل انجینئر ہوں، تو میں نے کچھ پرنٹنگ کا کام وغیرہ شروع کیا فیبرک پر. تو وہ میرے پاس جو پرنٹر آتا تھا وہ اورنگی ٹاؤن بنارس وغیرہ میں جو رہتے ہیں کاریگر، یا کورنگی میں رہتے ہیں، لانڈی میں رہتے ہیں کاریگر سارے، نیو کراچی میں رہتے ہیں، ان علاقوں میں وہ آتے تھے. اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ جو یہاں جب وہ ڈیفنس میں آتا تھا تو وہ دیکھتا تھا یہاں بڑی ریل پیل ہے پیسے کی، اور ان کے بچے بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم ہیں. تو وہ کہتا تھا یہ ابھی جو چل رہا ہے نا لسانی، سندھی، پنجابی، بلوچ، پٹھان، اردو، اب یہ نہیں ہوگا. وہ مجھے کہتا تھا باجی اب یہاں پر جو ہے نا وہ غریب اور امیر کی ایسی جنگ ہوگی کہ دنیا دیکھے گی. میں بڑی حیران ہوئی تھی اس وقت، خود مجھے بھی بڑی حیرت ہوئی تھی کہ یہ آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن یہ حالات کا اتنا زیادہ ادراک رکھتا ہے. تو وہ اس کا ادراک تھا، میں نے اس کو صرف آرگنائزڈ کیا، اس ادراک کو کیلکولیٹ کیا کہ یہ پاسبل ہے. جو پاکستان میں عمرا کی ایلیٹ کلاس جو ہے، پولیٹیکل ایلیٹ پلس جو ہماری بزنس کمیونٹی پلس ہماری بیوروکریسی، یہ جس طریقے سے کرپشن میں انوالو ہیں، ہر طرح کی کرپشن میں، اور یہ روز امیر سے امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ جملے آپ نے بہت سنے ہوں گے. لیکن اب ایک اور طبقہ وجود میں آیا ہے، یعنی جو غربت کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ ہے مڈل کلاس، متوسط طبقہ. اور متوسط طبقوں کی بھی 3-4 کلاسز ہیں، لوور مڈل ہے، اپر مڈل ہے، مڈل ہے. یہ اس وقت جس تکلیف میں ہیں، تو یہ جو نبیل قبول والا واقعہ ہوا ہے، ایسے واقعات اب روز ہوں گے. چونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اب لوگوں نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ ہم ہر کام کے لیے جو ہے نا نہ پولیس کا انتظار کریں گے نہ فوج کا انتظار کریں گے، ہمیں خود ہی اٹھنا ہے، چونکہ قصور ہمارا ہے. یہ جو شعور کی بیداری آپ ہم کہہ رہے ہیں، یہ شعور کی بیداری ضرور ہے، اچھی بات ہے، لیکن اسے پازیٹیو مینرز میں رہنا چاہیے. انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ جنہیں ہم ووٹ دے کے لاتے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے، چاہے مار پیٹ کر پوچھیں، چاہے لاؤڈ ہو کر چیخیں، چاہے ان کی گاڑی پر پتھراؤ کر کے چیخیں. میں نے وہ وائرل جو ہوئی ہے ویڈیو نبیل قبول کی اورنگی ٹاؤن کی، وہ بڑی خطرناک ہے، وہ بڑی ہی الارمنگ ہے. تو یہ سارے سیاستدان اب ہوشیار ہو جائیں. اور مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ اب فوج جو ہر معاملے میں جسے بدنام کیا جاتا ہے، وہ پولیس جسے بدنام کیا جاتا ہے، وہ پتھراؤ
جب کرتے ہیں لوگ جلوسوں میں، جلسوں میں، لانگ مارچز میں، آپ نے 25 مئی کو دیکھا کہ کیا ہوا، ہمیشہ ہوتا ہے آنسو گیس ان کو پھینکنی پڑتی ہے، وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں، بیوی بچوں والے ہیں، گھر جاتے ہیں، ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ میں تو اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا لیکن اس سے کتنے لوگ متاثر ہوئے اس فائرنگ سے، اس آنسو گیس سے. تو وہ میرا خیال یہ ہے کہ کچھ اللہ کی طرف سے کچھ ہونے جا رہا ہے جس کا لوگوں کو ادراک نہیں، چونکہ جب اللہ ہی کا ادراک نہیں ہے، اللہ کا ادراک ہوتا تو یہ صورتحال نہ ہوتی مصنوعی مہنگائی کی. جتنا کرپٹ اس وقت تاجر ہے، چاہے چھوٹا دکاندار ہے چاہے بڑا انڈسٹریلسٹ ہے، جتنے وہ کرپٹ ہو گئے. انہوں نے دیکھیے اسحاق ڈار صاحب کو کتنا بڑا دھوکہ دیا. وہ وہاں سے آئے تھے اس آسرے پر کہ جی یہ مجھ سے جو ہے وہ تعاون کریں گے، چونکہ وہ 2 دفعہ رہے ہیں فائنانس منسٹر اور ایک دفعہ ٹریڈ اینڈ کامرس کے منسٹر، یہ 4تھی مرتبہ وہ آئے ہیں. ان کو بڑی آس اور امیدیں تھیں اس بزنس کمیونٹی سے. ان کو بھی معلوم تھا کہ یہاں پر آرٹیفیشل ڈالر پرائس ہائیک شروع ہو چکی ہے، اور ڈالر مافیا جو ہے وہ بوستان تو فرنٹ مین ہے نا، بوستان کے پیچھے جو مافیا ہے وہ یہی بڑی بزنس کمیونٹی ہے، اسٹاک بروکرز ہیں. ان سب سے بات کی انہوں نے جا کے، پھر بینکرز جو ہیں، بینکس کے چیفز کو انہوں نے بلا کے میٹنگ کی، ٹی وی پر ان کی وہ کانفرنس چلی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے، میں نے ابھی جوتا اتارا ہے کہ یہ سب ٹھیک ہو گئے اور ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا ہے. پھر وہ سب مل کر بیٹھے اور انہوں نے اسحاق ڈار کے خلاف سازش کی، تمام لوگوں نے، مافیاز نے، اور ان کو ناکام کروا کے دم لیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اب یہاں پر کوئی بھی شخص اگر نیک نیتی سے کوئی معاشی حالات ٹھیک کرنا چاہے گا تو وہ نہیں ہو سکیں گے. الٹیمیٹلی 2 ہی صورتیں سامنے نظر آ رہی ہیں. ایک اللہ کا عذاب ہے، پروردگار ہمیں اس سے محفوظ رکھے، چونکہ اس میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جائے گا. اس لیے یہ تفریق کرنی پڑے گی، اور یہ تفریق کرنے کے لیے یا تو لوگ خود اٹھیں، اور ان سیاستدانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اب جب وہ ووٹ مانگنے جائیں گے تو پہلے جوتا کھائیں گے، پہلے ان کی گاڑی جو ہے وہ توڑ دی جائے گی. خود وہ زندہ تو انہیں بچ کے جائے، چونکہ دیکھیے میں نے دیکھا نبیل گبول جو ہے نا اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ کسی بھی طرح اپنی گاڑی میں بیٹھنے میں کامیاب ہو گئے واپس، اور پیچھے ان کی گاڑی کے شیشے کے اوپر لوگ پتھر مار کے شیشہ توڑ رہے ہیں. تو یہ صورت، اس سے پہلے بلاول کے ساتھ لیاری میں یہی ہوا تھا، ان کو جوتا پڑا تھا. صرف پیپلز پارٹی نہیں، صرف پیپلز پارٹی نہیں، پیپلز پارٹی اکیلی مجرم نہیں ہے. جتنے سیاستدانوں، اور اب تاجروں کی طرف آتی ہیں، سیاستدانوں کے ساتھ یہ سلوک جب تک نہیں ہوگا، خاص طور پہ جو لوگوں کو آس امیدیں دے کے جلسوں میں بڑے بڑے، اب وہ محترمہ تشریف لائی ہیں مریم نواز، ہاتھ لہرا لہرا کر لوگوں کو آس اور امیدیں دلا رہی ہیں مہنگائی کے بارے میں، جبکہ ان کو وہ اتنی جاہل ہیں کہ ان کو اکنامک انڈیکیٹرز کا بھی نہیں پتا ہے. ان کی جو منسٹر انفارمیشن ہے مریم اورنگزیب صاحبہ، وہ ان سے بڑی جاہل ہیں. اور بدقسمتی ہے ہماری کہ یہ لوگ ہم پر رول کر رہے ہیں، اور وہ اطلاعات کی منسٹر ہیں. روز ان کو آپ دیکھیے، آپ ٹی وی کھولیں، ان میں سے کسی نہ کسی کی پریس کانفرنس چل رہی ہوتی. لوگ تنگ آ چکے ہیں، ان کی زندگی اجیرن کر دی ہے مصنوعی مہنگائی نے، اور جو نیچرل مہنگائی ہے اس کی وجہ سے بھی. تو اب فوج بھی اب مجھے لگتا ہے کہ نہیں آئے گی. کیوں آئیں جب ہر وقت یہ سیاستدان اور یہ دوسرے لوگ ان کو بدنام کرتے ہیں؟ وہ آپ کی حفاظت کے لیے آتے ہیں، آپ کو بچانے کے لیے آتے ہیں، تو ان کو گندا کیا جاتا ہے. میں فوج کو سپورٹ نہیں کر رہی، میں یہ بتا رہی ہوں کہ ان کی جو گیون ڈیوٹی ہے اس سے آپ انہیں ہٹاتے ہیں، آپ انہیں مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور ملک کی جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کریں. اور دوسری صورتحال یہ ہے جو آپ نے دیکھی، گو کہ یہ کوئی اچھی، میں اس کو پازیٹیو سائن ان اے وے کہہ سکتی ہوں کہ اگر لوگ ان سیاستدانوں کو مارے نہیں، یعنی ان میں زندگی رہنے دیں تھوڑی سی، تاکہ وہ سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت جو ان کی سو چکی ہے، مر چکی ہے، وہ بیدار ہو، اور وہ سوچیں کہ ہم جن سے ووٹ لیتے تھے اب تو یہ ہمیں یہ تو ہم اب ووٹ بھی نہیں لے سکیں گے، اور پلس ہم ان علاقوں میں جا کے کیمپین نہیں کر سکیں گے. تو یہ اس طرح تو ایک پازیٹیو سائن ہے. لیکن کسی کو کسی کی زندگی ہاتھ میں لینے کا حق نہ دیا جائے. اس لیے ایسے جو موبز ہیں جو اٹھ رہے ہیں لوگ، ان کی تربیت کی ضرورت ہے، ان کی تربیت کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے یہ نہیں باز آئے آپ کریں، لیکن ان میں زندگی باقی چھوڑیں. ان کو صرف ایک آپ نے
ایک سائن آپ نے ایک دینا ہے, ایک سگنل دینا ہے کہ دیکھو ہم اب یہاں, اب فوج اور پولیس نہیں, پولیس آرام سے خاموشی سے اپنا کام کرے, فوج اپنے بیرکوں میں رہے یا جہاں جہاں ان کی ڈیوٹیز ہیں. اس وقت تو سب سے بڑی ڈیوٹی ان کی وہ ٹیررزم سے جس طرح نمٹ رہے ہیں وہ ایک الگ ڈیوٹی ہے. تو تھوڑے عرصے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ فوج کو ضرور آنا چاہیے, چاہے وہ ایمرجنسی اور مارشل لا جو ہے وہ شارٹ ٹرم ہو, لیکن اس میں تربیت کا انتظام بھی شامل ہو, اور ایسے موبز کو یہ بتائیں کہ یقیناً آپ کو اپنے لیڈر سے, اپنے نمائندے سے حساب خود لینا ہے. ہم بار بار یہ کام نہیں کر سکتے اور بدنام نہیں ہو سکتے, آپ کو یہ کام کرنا ہے, لیکن ایک آرگنائزڈ ٹریننگ ہو ان کی. ٹھیک ہے, تو یہ مجھے ایک حل ہو سکتا ہے, آئی مائٹ بی رانگ, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بات جو ہے ہمارے معاشی مستقبل کے لیے اچھی ہو. چکے یقین کریں زیادہ تر تو آپ کی آرٹیفیشل پرائس ہائیک ہے, اور اس موب کو اس بات کے لیے بھی ٹرینڈ کیا جائے کہ وہ جو میجسٹریٹ جن کی ڈیوٹی ہے کہ جا کر وہ دکانوں پر ریڈ کریں اور ان سے چیک کریں کہ یہ پرائس لسٹ جو گورنمنٹ نے دی ہے اس سے یہ تو آگے جا رہے ہیں, 100% کی قیمتیں وصول کر رہے ہیں, چونکہ وہ پیسے لیتے ہیں. وہ اپنی ڈیوٹی کرنے کے بجائے سبزی والے سے, دودھ والے سے اور گروسری والے سے پیسے لے کر آ جاتے ہیں. تو لوگ یہ کام بھی اپنے ہاتھ میں لیں, اور پرائس لسٹیں روزانہ پرنٹ ہونی چاہیے, ٹی وی پر آنی چاہیے, لوگوں کے ہاتھ میں وہ ہونی چاہیے, اور وہ خود جوتا اتار لیں دکاندار پر. بیکریز ہیں, یقین کیجئے بیکری پروڈکٹس میں 300% کا اضافہ ہوا ہے. ملک پرائسز, ملک پروڈکٹس کی پرائسز جو ہیں, دہی ہے, آپ کی دوسری چیزیں ہیں, مٹھائی ہے, مٹھائی یہ جو برانڈڈ مٹھائیاں ہیں ان میں 400% کا اضافہ ہوا ہے پچھلے 6 ماہ کے اندر. 400%, میں واچ کر رہی ہوں, میرے پاس لکھا ہوا ہے سارا, کہ برفی یا لڈو یا آپ کا گلاب جامن یا جو بھی ہے وہ تو انہوں نے تو حد کر دی. اور ان کا جواب کیا ہوتا ہے, اجے کون سا ٹیکس, کس کا ٹیکس, کیسا ٹیکس, یہ ہم سے آئیں گے ٹیکس لینے, ان کے گھر پر فری مٹھائی جاتی ہے ہمارے گھر سے, ہمارے دکان سے. تو انہیں شرم آنی چاہیے, ہمارے ریونیو آفیسرز کو شرم آنی چاہیے. آپ نے پروڈکشن کی بات کی, وہ میرا نہیں, وہ اس آدمی کا ادراک تھا جس کے گھر میں جب چولہا جلتا ہے تو اس کو وہ دیکھ کے جب حیران ہوتا ہے, یہاں آتا ہے, ان علاقوں میں جاتا ہے جہاں پریویلیجڈ کلاس رہتی ہے, وہ صرف ڈیفینس میں نہیں ہے, وہ کراچی کے تمام پریویلیجڈ کلاسز جو ہیں وہ وہاں جاتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ ان کے گھر میں 5 لوگ ہیں لیکن گاڑیاں 3 کھڑی ہوئی ہیں گیراج میں. وہ دیکھتا ہے کہ ان کے بچے کس طرح کا بریک فاسٹ کر رہے ہیں, میرے گھر میں تو بچوں کے پاس, تو وہ تقابلی جائزہ ہوتا ہے نا, وہ مقابلہ کرتا ہے. تو پھر اس کے اندر ایک, آپ اس کو شاید انقلاب کی بات کر رہے تھے, انقلاب کا مطلب تو قلوب کی تبدیلی ہے, لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں انقلاب جو ہے اس کا مطلب جو ہے وہ خون خرابے تک محدود کر دیا گیا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ کام ہمارے اکابرین جو ہیں, ہمارا سو کالڈ انٹیلیجنشیا, میڈیا بالخصوص, چونکہ لوگ جو ہیں وہ میڈیا کے ساتھ ان کا رشتہ بڑا گہرا ہو چکا ہے, میڈیا سنسیئرٹی کے ساتھ, لیکن میڈیا چونکہ خود بکاؤ ہے, ٹھیک ہے نا, میڈیا خود بکاؤ, چونکہ میڈیا ہے ہی نہیں, یہ میڈیا ہے ہی نہیں نا, یہ وہ میڈیا نہیں ہے, یہ تو پیراٹروپرز اٹھ کر آ گئے ہیں, نہ ان کو پتا ہے جرنلزم کی ایتھکس کیا ہیں, مورل ایتھکس کیا ہیں, اس کی سوشل ایتھکس کیا ہیں, اس کی اکنامک ایتھکس کیا ہیں. بس ان کو ایک اسکرین دے دی گئی ہے, کیمرہ اور مائک دے دیا گیا ہے, اور اس میں سے زیادہ تر ایلومیناٹیز جو ہے اس سے فائنینسڈ ہیں, اور یہ وہی کام کر رہے ہیں جو ان سے کرایا جا رہا ہے, بالخصوص سوشل میڈیا, اور وہ زیادہ تر جو ہے وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جتنا سوشل میڈیا پہ آپ اچھل کود دیکھ رہے ہیں نا, ان میں سے بیشتر آپ کو وہ ملیں گے جو اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں اور لوگوں کو اکسا رہے ہیں, وہ سارے باہر بیٹھے ہیں ملک سے. جی, اور بلینر ہو چکے ہیں. فٹ پاتھ کا آدمی جو ہے نا, وہ بڑے بڑے اپارٹمنٹس دبئی میں اور کینیڈا میں اور یو ایس میں, برٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب ان کو وہاں بلا لیا گیا اور وہاں ان سے یہ کام لیا جا رہا ہے. تو لوگوں میں اتنا شعور آ جانا چاہیے کہ وہ اس بات کو سمجھیں. اب جو آپ بات کر رہے ہیں سلما کے مقدمے کی, اس پریڈکشن کے حوالے سے میں نے آپ کو وضاحت کر دی کہ وہ میرا نہیں, وہ اس آدمی کا ادراک تھا جو سفر کر رہا تھا, جو اپنے گھر کا ہمارے گھر سے مقابلہ کر رہا تھا. تو مجھے اس کے مقابلے کی کیفیت دیکھ کے یہ سوچنا پڑا کہ یہ بات جو کہہ رہا ہے میں لکھ دیتی ہوں. اس وقت مجھے بھی یقین نہیں تھا کہ صورتحال واقعی 27 برس بعد
2 نسلوں کے بعد یہ ہو جائے گی. تو یہ صورتحال ہے پریڈکشنز کی. یہ نجوم وجوم، یہ بکواس جو سیاروں کا علم اور یہ ایک تماشا شروع کیا ہوا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ علم ہے لیکن سب کے پاس نہیں ہے. زیادہ تر وہ آپ کو ٹی وی پر نظر آئیں گے جن کو ایجنسیاں انفارم کرتی ہیں اور وہ آ کر اس کو بتا دیتے ہیں. چونکہ کچھ ایجنسیز کہتی ہیں ہاں جی یہ آ رہا ہے وہ جا رہا ہے اور اتنا عرصہ لگے گا، تو وہ اس میں کچھ پھیر کر کے کہ جی اب اس وقت برج میزان جو ہے وہ اس میں ہے اور برج حمل جو ہے وہ وہاں جا رہا ہے، وہ اپنی تگڑم بازی کر کے ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو ان کا کاروبار بھی چل رہا ہے اور بہت اچھا چل رہا ہے، چونکہ لوگوں کا اللہ پہ سے بھروسہ اٹھ چکا ہے اور وہ اپنا سب کچھ ان تعویذ گنڈے کرنے والے، یہ پنکی پیرنی جیسے کالے جادو کرنے والے، اور یہ سینکڑوں لوگ اس طرح کے ہیں. ہماری ابھی ایک اور سیریز چلنے والی ہے 12 نمبر، اس میں 2 نمبر عورتیں اور 10 نمبر مرد اس ملک کو چلا رہے ہیں. اس میں 2 نمبر عورتیں جو ہیں اس میں 2-3 خواتین ایسی ہیں جو بلیک میجیشین تھیں، جو جادو سکھاتی بھی تھیں اور کالا جادو کرتی بھی تھیں. ان کی بھی ایک کہانی اس میں شامل ہے اور ہم وہ اس کو پیش کریں گے کہ ہو کیا رہا ہے. اور وہ ہر فیلڈ میں ہیں، ادب میں ہے، سیاست میں ہے، ہاؤس وائفس ہیں، ہاؤس ہولڈ ویمن ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری ورکنگ وومن ہو یا وہ سیاستدان ہو یا وہ ادبی یہ لوگوں سے لکھوا کر شاعرہ بھی بن جاتی ہیں، ادیب بھی بن جاتی ہیں، ڈرامہ نگار بھی بن جاتی ہیں. ہم اس پہ 1.5 سال پہلے ایک کلپ کر چکے ہیں آرٹس کونسل کے مینجمنٹ کے حوالے سے کہ وہاں کتنے گھوسٹ رائٹر موجود ہیں جو بڑے بڑے نام ہیں اور ان میں سے ایک بھی ابھی تک عدالت میں نہیں گیا. میں ویٹ کر رہی ہوں آج کے دن تک. اور آپ نے بھی یہ بات بیچ میں پچھلی دفعہ پوچھی تھی کہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اپنی کتاب میں، تو کوئی بھی، اور بائی نیم کیا، بائی ڈیزگنیشن کیا، تو ان میں سے کوئی بھی آپ کے خلاف عدالت میں کیوں نہیں گیا؟ یہی سوال تھا نا پچھلی دفعہ آپ کا. تو میں خود بڑی حیران ہوں کہ کیوں نہیں گئے. وہ کون سا خوف ہے؟ اگر اللہ کا خوف ہو تو سارے خوف زمین پر آ جاتے ہیں. بہت شکریہ اظہر، آپ نے لوگوں کی طرف سے، میرے قارئین، سلمیٰ کے مقدمے کے قارئین کی طرف سے یہ سوال اٹھایا. یہ سوالات پہلے بھی اٹھے تھے اور میں نے ان کا جواب جو دوسرا ایڈیشن آیا تھا اس میں بھی دیے تھے. تو اب پھر سوچ رہی ہوں کہ یہ جب اس کی یہ پاؤڈر کاپی جو ہے یہ سافٹ کاپی اس کی جب بن جاتی ہے تو PDF جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ میں یہ ایڈیشنل جو 27 سالوں میں ہوا ہے اس کو ایڈ کروں بشرط زندگی. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ اظہر، تھینک یو. افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے